بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے سوشل میڈیا چینلز کے لیے آپ کی اسکرین پر میں ہوں آپ کے ساتھ سلیم امان۔ دو عنوانات پر بات کرنی ہے، لیکن اگر انہیں ملائیں تو ایک ہی عنوان بنے گا۔ ہمارے ضلع بھکر سے کلور کوٹ تحصیل سے زمے والا سے خبر رپورٹ ہوئی ہے کہ پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے دھمکیاں دی جاتی رہیں اور بعد میں پھر گروپوں میں تصادم ہوا، اور اس تصادم کے نتیجے میں 27 سالہ نوجوان عزیر خان جان سے گیا۔ پیک ایکٹ سے متعلق بھی ہم نے بات کرنی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ضلع بھکر سے ہی شاید دوسرا مقدمہ ہے پیکا سے متعلق، جو نجی خیراتی ہسپتال ہے بریگیڈیئر شفیق میموریل ٹرسٹ، اس کے جو ایڈمن ہیں اس کے سرجن شہریار خان نیازی، ان کے خلاف پیک ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوا سٹی تھانہ بھکر میں، اور کاز اس کی یہ تھی کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر حکومت پنجاب کے خلاف جو ایف آئی آر میں جو بات لکھی کہ حکومت پنجاب کے خلاف نفرت آمیز باتیں کی، جس کی وجہ سے ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے، قانون تو قانون ہے، بھلے وہ آپ کو پسند آئے یا نہ پسند آئے، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قانون آپ نے کچھ کر دیا جس سے متعلق آپ کو علم نہیں تھا، تو اگر اس کے متعلق وہ قانون کے دائرے میں آپ آتے ہیں تب بھی اس کو مطلب کہہ لیں کہ جرم گنا جائے گا۔ یقیناً ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ایک قانون بن گیا ہے وہ، لیکن پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو کلور کوٹ کا واقعہ ہوا ہے، اگر سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک کے ذریعے سے دھمکیاں دی جا رہی تھیں تو میرا خیال ہے کہ ایک سسٹم اور میکنزم یقیناً ہونا چاہیے اور ہوگا۔ اداروں کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر سوشل میڈیا پہ کوئی کسی کو دھمکیاں دے رہا ہے تو جیسے مطلب ایک سیکیورٹی کے ادارے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو چیک کرتے رہتے ہیں، تو سائبر کرائم جو ہے وہ بھی یقیناً چیک ہوتا ہے، مانیٹر ہوتا ہے۔ تو اگر اس سے پہلے اسی پیک ایکٹ کے ذریعے سے سوشل میڈیا کو مس یوز، غلط استعمال کا اس پہ مقدمہ درج ہو جاتا تو شاید یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ اب اگر ہم بات کریں اسی کلور کوٹ کے واقعہ کی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو نصاب تعلیم ہے اس نے تعمیر کرنی ہوتی نفسیات کی، بلکہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ عوام کی، لوگوں کی نفسیات کی تعمیر حکومتوں کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم اپنے نصاب تعلیم کو دیکھیں تو ہم روایتی نصاب تعلیم پڑھ رہے ہیں، جو میں نے 8ویں کلاس سے پڑھا، جو مجھ سے بڑوں نے 8ویں کلاس سے پڑھا، وہی نصاب تعلیم آگے آتا جا رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اردو پڑھا رہے ہیں تو ہم نے اپنا جو کلچر ہے، اپنی جو تہذیب ہے، اپنی جو ثقافت ہے، وہ ہم نے پڑھانی ہوتی ہے نا۔ اب اردو کو سمجھانے کے لیے، اردو کو پڑھانے کے لیے ہم ایک بچے کو آرٹیکل دیتے ہیں، مضمون دیتے ہیں کہ فلاں عنوان پہ مضمون لکھیں، تو ہم اسے کوئی شوریہ رائے کے نام پہ مضمون نہیں دیتے کہ لکھیں، عالیہ بھٹ کے نام کا مضمون نہیں دیتے، ہم کسی انڈین اداکارہ کے نام کا مضمون نہیں دیتے کہ اس کی آپ ایکٹیویٹیز پہ مضمون لکھیں۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ قائد اعظم پہ نوٹ لکھیں، ہم اسے کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کی زندگی پہ مضمون لکھیں، ہم اسے حضرت آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگی پر کچھ عنوان دے کر مضمون لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک طرح سے زبان بھی سیکھ رہا ہوتا ہے، ساتھ کے ساتھ اس کی جو ہے نفسیات بھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا جو ہے، کیا ہم نے اپنے نصاب میں سوشل میڈیا کے استعمال اور غلط استعمال سے متعلق آگاہی دے رکھی ہے؟ یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے نا۔ ہم اپنے نصاب تعلیم کو دیکھیں تو صحیح، ہم اپنی ضرورت کی چیزیں تو اس میں شامل کر دیتے ہیں، لیکن جو تعمیر کی چیز ہے، جو جس نے قوم کی نفسیات کو، بچوں کی نفسیات کو بلڈ اپ کرنا ہے، تعمیر کرنا ہے، وہ ہم نہیں ڈال رہے ہیں۔ مجھے کوئی 2 4 5 سال پہلے کی بات یاد ہے کہ میں نے ریسکیو 1122 والوں سے اس سال کا حادثات کا ریکارڈ لیا کہ آپ نے اس سال میں کتنے حادثات مینیج کیے ہیں، کتنے حادثات کو مطلب آپ نے ڈیل کیا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ 1947 حادثات ہوئے، جن میں سے صرف 42 حادثات ایسے تھے جن میں موٹر سائیکل انوالو نہیں تھا۔ اب تو ہم لائسنس بناتے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ ہم لائسنس بناتے ہیں تو اسپیشلی موٹر سائیکل کا کسی قسم کا جیسے بتایا جا رہا ہے کہ کسی قسم کا موٹر سائیکل کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، لائسنس بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی تو باقاعدہ، میں کہتا ہوں کہ ٹریفک، آپ کسی بڑی گاڑی کی بات کریں، کسی 22 ویلر ٹریلر کی بات کریں، اس سے بھی کہیں زیادہ اہم ہے کہ موٹر سائیکل کو چلانے کے لیے تربیت دی جائے۔ میں کہتا ہوں کہ ٹریفک سینس کو ہمارے نصاب تعلیم میں شامل ہو جانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے استعمال کو، اس کی اچھائیوں کو، اس کی برائیوں کو ہمارے نصاب تعلیم میں شامل ہو جانا چاہیے، اساتذہ کو سکھانا سمجھانا چاہیے، اور اتنا ہی اہم جتنا ہم تعلیم کی کتابوں میں اس چیز کو رکھنے کی بات کر رہے ہیں، اتنا ہی اہم ہے کہ بچوں کو حالات حاضرہ سے متعلق والدین بات کریں، والدین بچوں کو سمجھائیں سکھائیں۔
مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے زینب کے واقعے سے شروع کیا. زینب کے واقعے پر میں نے اپنے بچوں کو بریف کیا. میں نے بتایا کہ وہ کیا ہوا, کیوں ہوا, کیسا ہونا چاہیے, آپ کو کیا کرنا چاہیے. خالد یونیورسٹی بھکر کا واقعہ ہوا, میں نے اپنے بچوں کو بتایا. بہاولپور یونیورسٹی کا واقعہ ہوا, میں نے اپنے بچوں کو بتایا. ایک بہت بڑا واقعہ ہمارے کرود روڈ میں 40 لاکھ کی قیمتی گھڑی اٹھائے جانے کا واقعہ ہوا. وہ کس نے اٹھائی, کیا تشدد ہوا, چلے وہ تو ایک الگ بات ہے, پہلے بھی اس پہ بات ہوتی رہی ہے. اس سے متعلق بھی میں نے بتایا کہ بیٹا آپ اپنی چیزوں کا تحفظ کریں تاکہ آپ کے گھر میں کام کرنے والے لوگوں کو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ان کے پاس بھی ایسی چیزیں ہونی چاہیے. ان کے پاس بھی 40,000 کا, 50,000 کا, 20,000 کا, 30,000 کا موبائل ہونا چاہیے. لیکن آپ کا موبائل جب سامنے پڑا ہوتا ہے تو یقیناً وہ مینٹلی اپسیٹ ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے جہاں قوانین کا اطلاق ہونا چاہیے اور صحیح جگہ پہ ہونا چاہیے. میں نے پہلے اس میں ویلاگ میں کہا تھا کہ ساؤنڈ ایکٹ مطلب مشرف دور میں لایا گیا تھا. کس مقصد کے لیے لایا گیا تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. لیکن اسی ساؤنڈ ایکٹ کے تحت ایک چکی والا مجھے بتایا گیا کہ وہ بیچارہ اسے جیل ہوئی پڑی تھی. اب قانونی طور پہ تو وہ بھی غیر قانونی کر رہا تھا کہ وہ اسپیکر پر پھکی بھیج رہا تھا, چھوٹا سا جیسے وہ مائکروفون جسے ہم کہتے ہیں منہ کے آگے سامنے لگا کے اس کے اوپر پھکی بھیج رہا تھا. تو قوانین کا صحیح جگہ پہ اطلاق ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ والدین کو, ٹیچرز کو, والدین کو مل کے بچوں کی نفسیات کی تعمیر کرنا چاہیے. جب تک ہم اساتذہ, ہمارا نصاب تعلیم اور ہم والدین بچوں کی تعمیر کی, بچوں کی نفسیات کی تعمیر کی ذمہ داری نہیں لیتے تو پھر کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور کبھی ٹریفک کے ذریعے سے ہم حادثات کا شکار ہوتے رہیں گے. السلام علیکم.